سب سے پہلے تو آپ تمام احباب کو میں آج کی اس شاندار نشست کے انعقاد پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ابھی رانا صاحب جس بات کا اظہار کر رہے تھے، شاید ان کی توقع سے آپ کی تعداد کم ہے، جو میں نے ان کی باتوں سے محسوس کیا ہے۔ تو مگر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کم نہیں ہے۔ الحمدللہ آپ کی مسجد فل ہو گئی ہے، جتنا کہ آپ کا پنڈال تھا اللہ نے اتنا بھر دیا ہے۔ اب آپ کی جگہ اتنی تھی، زیادہ آ جاتے تو آپ کو پریشانی ہوتی، تو اللہ نے جتنی جگہ دی اتنی دے دیں گی۔ رہ گئی بات تو میرے لیے 2 بندے ہوں تو تب بھی میں سمجھتا ہوں مجھے اتنی ہی محنت کرنی ہے، اگر زیادہ ہوں تو تب بھی۔ آپ تو اس وقت تقریباً میرا خیال ہے کو 50 اور 60 کے درمیان آپ کی تعداد ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس دور میں کام کیا ہے کہ ایک ایک بندے کو لوگ جا کر دعوت دیتے تھے، ان کی منت کرتے تھے، ریکویسٹ کرتے تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں جلوہ افروز ہوتے اور صحابہ کرام مدینہ کی گلیوں میں گھوم جاتے اور ایک ایک کو ریکویسٹ کرتے کہ ہمارے ساتھ چلیں، چل کر ہمارے محبوب کی بات سن لیں، اگر پسند آئے تو مان لینا، پسند نہ آئے تو بابا واپس چلے جانا۔ آپ تو دیکھیں نا کتنے ہمیں عزت سے پروٹوکول سے ریسیو کیا ہے، ہمارے لیے کرسیاں لگائی ہیں، ساؤنڈ کا انتظام کیا ہے۔ تو کبھی چشم تصور میں لائے نا، وہ دور بھی تھا، میرے آقا تشریف لے جاتے اور بدبخت طائف کی وادی والے اوباش قسم کے نوجوانوں کو پیچھے لگا دیتے۔ اور وہ آوازیں بھی کستے اور پتھر مار مار کر آپ کے جسم اقدس کو لہان بھی کر دیں۔ تو ہماری حیثیت کیا ہے؟ چونکہ آج کی ہماری یہ ایک تنظیمی تربیتی نشست ہے جو مجھے بتایا گیا ہے اور جس کی آپ لوگوں کو اطلاع دی گئی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ چند بنیادی باتیں، چونکہ ہم مشنری لوگ بیٹھے ہیں، ایک تحریک سے وابستہ لوگ ہیں، یہ عوامی جلسہ نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو میں آپ کے من کی پنہائیوں تک جو اتارنا چاہ رہا ہوں نا، وہ پہلی بات یہ ہے کہ یاد رکھیں یہ جو ہم اس مشن کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں اور کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سربلندی کے لیے نکلتے ہیں اور اپنی بساط بھر کوشش کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے وقت نکالا ہے، اپنی مصروفیات چھوڑ کے آئے ہیں، سنڈے کا دن ہے، کسی نے آرام کرنا ہوگا، کسی کی اور بڑی اہم مصروفیات ہوں گی، اور یہاں آ کر اتنی دیر بیٹھ کر ہماری ٹوٹی پھوٹی باتیں سنیں گے آپ۔ یاد رکھیں یہ میں کوئی روایتی بات نہیں کہہ رہا، میں اس کو آپ کا ایمان اور عقیدہ بنانا چاہ رہا ہوں، اور یہ بننا چاہیے۔ یہ ہمارا اٹھنے والا ایک ایک قدم اور ہر لمحہ یہ اللہ کی بارگاہ میں بطور عبادت قبول ہوتا ہے۔ یہ عبادت سے کم نہیں ہے اور عام عبادت بھی نہیں، یہ بڑی اونچی عبادت ہے۔ ہمارے حاجی حنیف صاحب ہمارے بہت محترم ہیں اور یہ بڑے باذوق آدمی ہیں، اس فیلڈ کے بندے ہیں۔ میں ان کی موجودگی میں آج ایک بڑی جسارت کر رہا ہوں اور بڑی بات کہہ رہا ہوں۔ شاید یہ میرے 2-3 جملے ابھی آپ پر کوئی اثر نہیں چھوڑ سکے، تو میں اگلی ایک بڑی اہم بات کہہ رہا ہوں۔ یہ جو ہم حضور شیخ الاسلام کے دست و بازو بن کر اس صدی کے اندر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سربلندی کے لیے محنت کرتے ہیں نا، تو یاد رکھیں یہ محنت اگر میرا ایمان اور میرا عقیدہ پوچھیں تو یہ کروڑ تہجدوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ میں نے ایک بہت بڑی بات کی ہے،
چھوٹی بات نہیں کی، میں نے کہا ہے کہ یہ جو ہم کام کرتے ہیں یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، یہ کروڑ تہجدوں سے بھی بڑھ کر عبادت ہے۔ یہ اس مشن کی خدمت، اس مشن کے پلیٹ فارم سے کام، یاد رکھیں یہ ہماری عبادت بھی ہے، یہ ہماری ریاضت بھی ہے، یہ ہمارے مجاہدے بھی ہیں۔ فرائض کو بندہ ادا کرتا رہے، فرائض نہ چھوڑے، اور اس کے بعد یہ جو ہم بقیہ کام کرتے ہیں، لوگ بہت سارے کام کرتے ہیں نا، کوئی نوافل پڑھتا ہے، کوئی اشراق پڑھتا ہے، کوئی اوابین پڑھتا ہے، کوئی تہجد پڑھتا ہے، اور بہت سارے نفلی کام کرتے ہیں۔ میں کسی کا انکار نہیں کر رہا، بڑی نیکی کے کام ہیں، اللہ ان کو اجر دے گا، مگر یہ کام جو ہم کر رہے ہیں یہ ان کاموں سے کم نہیں ہے، یہ ان سے بھی اونچے درجے کا کام ہے۔ مگر آپ پوچھیں گے کہ کیوں؟ تو میں آیا تو اس لیے ہوں نا تاکہ آپ کو کلیئرٹی ہو جائے کہ میری باتوں سے مزید کنفیوژن پیدا ہو جائے، تو میں یہ بات تھوڑی اب آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ فرمایا اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس کا یہ رسول اس دین حق کو جو اس نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے ایک دستور کے طور پر عطا کیا، یعنی دین حق کیا ہے؟ دین اسلام ہے، اور اسلام کیا ہے؟ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اللہ نے ہم انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے جو دستور عطا کیا ہے، اللہ نے اس دین حق کو دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب کرنے کے لیے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، جس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کا منشا یہ ہے، وہ چاہتا یہ ہے کہ اس نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے جو دستور عطا کیا ہے، جس کو وہ دین حق کہہ رہا ہے، اس کا منشا یہ ہے کہ یہ دین حق دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب آئے۔ اور یاد رکھیں یہ منشا اس کا 14 صدیاں پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، اور قیامت تک جب تک انسانوں کی دنیا باقی ہے اس کا یہ منشا بھی اسی طرح اپنی جگہ پر قائم اور دائم ہے۔ اگر وہ 14 صدیاں پہلے اس دین کو غالب دیکھنا چاہتا تھا تو کیا آج نہیں چاہتا؟ آج بھی چاہتا ہے، اس کا منشا آج بھی اپنی جگہ پر قائم ہے۔ تو ذرا ایک لمحے کے لیے پہلے میں ایک جملہ پھر کہوں اپنی اسی بات کے ساتھ جوڑتے ہوئے کہ ذرا سوچیں وہ عبادت کتنی بڑی عبادت ہوگی جو انسان اس مولا کے منشا کی خاطر کر رہا ہو۔ کیا وہ عبادت نہیں ہوگی؟ بہت بڑی عبادت ہوگی۔ اور پھر اللہ نے یہ ذمہ داری پہلے نمبر پر اس کائنات میں اس ہستی کو سونپی جس ہستی سے بڑھ کر کائنات میں اس کا محبوب بھی کوئی نہیں تھا۔ جیسے اگلی بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ یہ نوکری جو دین کے غلبے کی خدمت ہے، دین کے غلبے کی نوکری ہے، یہ میں شاید پہلے بھی جملے کہے ہوں، اپنے من کی تختیوں پر لکھیں، اللہ یہ نوکری ہر نتھو پھتو اور ایرے غیرے کو عطا نہیں کرتا۔ یہ اللہ ان خوش نصیبوں کو عطا کرتا ہے جن کو پہلے اپنا محبوب بناتا ہے اور پھر ان سے اپنے دین کے غلبہ کی نوکری کا کام لیتا ہے۔ یہ پکی پیڈی بات آپ کو بتا رہا ہوں جو کچھ میں نے قبلہ حضور کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھا ہے۔ دیکھیں نا، اللہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں شانیں عطا کی، ان کو اپنا محبوب بھی بنایا اور دین کے غلبہ کی ان کو ذمہ داری بھی سونپی۔ تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اللہ نے ان کو محبوب پہلے بنایا تھا یا ان کو دین کے غلبہ کی ذمہ داری پہلے سونپی؟ محبوب پہلے بنایا۔ محبوب تو اس نے روز ازل سے ہی بنا لیا تھا، تو اس کا مطلب محبوب پہلے بناتا ہے اور ذمہ داری بعد میں سونپا ہے، اور قیامت تک اس کا یہی اصول کار فرما ہے۔ اس نے سورہ مائدہ میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ فرمایا ایمان والو، اگر تم میرے دین کی نوکری سے منہ پھیر لو گے تو میرا دین تمہارا محتاج نہیں، تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آؤں گا، ان سے اپنے دین کی نوکری کا کام لوں گا، اور جن سے میں یہ کام لوں گا وہ کیسے ہوں گے؟ جب ان کا تعارف کروایا تو پہلے نمبر پر جو ان کے تعارف میں بات کی ہے کہ وہ کیسے ہوں گے، فرمایا یحبہم، وہ ایسے ہوں گے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ باقی ساری باتیں بعد میں۔
تو یہ نوکری وہ اپنے محبوبوں کو عطا کرتا ہے، ہر شخص کو یہ نوکری عطا نہیں کرتا۔ تو خیر، میں وہ بنیادی بات جو آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، آپ تشریف لائے، آپ نے کلمہ حق بلند کیا، صحابہ کرام آپ کے دست و بازو بنے، قربانیوں کی ایک تاریخ رقم ہوئی، مکہ کی گلیاں، پھر میلے، طائف کی وادیاں، پھر مکہ چھوڑ کر مدینہ، پھر جنگیں ہوئیں، شہادتیں ہوئیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دندان مبارک شہید ہوئے، رخسار مبارک زخمی ہوئے، آپ ایک موقع پر اپنی سواری سے بھی نیچے تشریف لے آئے۔ اب یہ ساری چیزیں ذرا چشم تصور میں لائیں، اور بالآخر وہ مرحلہ آیا جب 8 ہجری میں آپ فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ کی سرزمین میں داخل ہو گئے، اور اللہ نے جس دین کو غالب کرنے کے لیے بھیجا تھا، آپ نے وہ دین غالب کر کے دکھا دیا۔ اب میرا سادہ سا سوال آپ سے یہ ہے، بڑی اہم بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، کہ یہ جو کچھ دین کے غلبہ تک ہوا، کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت اور سنت کہلائے گی یا نہیں کہلائے گی؟ جی کہلائے گی نا۔ اور عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت نام ہی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت پر عمل کرنے کا ہے۔ آقا کے نقش قدم پر چلنے کا نام عبادت ہے۔ اگر میں موٹی سی بات آپ کو بتاؤں کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے، تو جو کچھ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ نیکی بن گئی، اور جسے رد فرما دیا وہی گناہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ کوئی کنسیپٹ نہیں ہے نیکی اور گناہ۔ تو اب ذرا دونوں باتوں کو اکٹھا جوڑ لیں، اور میں پھر بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں، یہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت بھی ہے، اور اللہ کا منشا بھی ہے۔ تو ذرا چشم تصور میں لائیں، آقا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس دین کی سربلندی کے لیے جب اللہ کے منشا کی خاطر آپ کام کریں گے، تو اس سے بڑی عبادت اور کیا ہوگی؟ جب ایک بندہ تہجد پڑھتا ہے نا، میں انکار نہیں کر رہا، اس کی اہمیت اپنی جگہ پر بجا ہے، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہوگا تو بتاؤں گا تہجد کی اہمیت کیا ہے، مگر میں تو کمپیریٹیولی اس وقت ایک بات کر رہا ہوں۔ جب بندہ تہجد کے لیے رات کے پچھلے پہر اپنے مولا کے حضور کھڑا ہوتا ہے نا، تو اس کے پیش نظر صرف خود کو باکمال کرنا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ میں باکمال ہو جاؤں، میرا تعلق مولا سے جڑ جائے، میں سنور جاؤں۔ اور یہ جو آپ محنت کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں تنہا آپ نہیں سنورتے، آپ تو سنورتے ہی ہیں، کیونکہ جو سنورے گا وہی یہ کام کرے گا۔ اور اگر آپ کی ایفرٹس کے نتیجے میں آقا کا دین غالب آ گیا، تو آقا کی پوری امت ہی سنور جائے گی۔ یہ اتنا بڑا خیر کا کام ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے یہ کتنا بڑا کام ہے۔ اب رہ گئی اگلی بات، کسی کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ کیا یہ سارا کام منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے ہی ہوتا ہے اور نہیں کہیں ہو سکتا؟ دین کا کام بہت ساری دنیا کر رہی ہے۔ جو شخص جہاں جس حال میں جتنا بھی کام کرتا ہے، اللہ کسی کے کام کو رائے گا، اس کو اجر عطا کرتا ہے۔ مختلف رنگوں میں دنیا کام کر رہی ہے۔ مثلا کوئی اللہ کا گھر بناتا ہے، مسجد تعمیر کر دی، کسی نے کوئی مدرسہ بنا دیا، کوئی مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کی خدمت کر دی، کوئی یتیم بچیوں کی شادی کر دی، کوئی رفاع عامہ کا کام کر دیا۔ ان سب کاموں پر اجر ہے، مگر یاد رکھیں ان سارے کاموں کے اندر دین کے غلبہ کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ یہ نیکیاں ضرور ہیں، مگر ان کے اندر دین کے غلبہ کا کوئی کنسیپٹ، آپ ہزاروں مسجدیں بنا دیں، اگر دین کے غالب کرنے کی فکر اور سوچ اس صدی میں اگر کسی جگہ پر پائی جاتی ہے، تو وہ صرف ایک ہی پلیٹ فارم ہے جس کو منہاج القرآن کہتے ہیں، اور جس کی قیادت کا نام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے۔ یہ تھاٹ آپ کو کہیں نہیں ملے گی فی زمانہ اس وقت جو میں بتا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کوئی کر بھی رہا ہو تو بڑے محدود پیمانے پر، اس کا ویژن ہی اتنا نہ ہو، اس کا ادراک ہی اتنا نہ ہو، اس کے پاس وسائل ہی اتنے نہ ہوں، اس کی پلاننگ ہی ایسی نہ ہو۔ اور بہت سارے لوگ انقلاب کا نام بھی لگاتے ہوں گے، لیتے ہوں گے، نعرے لگاتے ہوں گے انقلاب کے، مگر میں جب کئی بار انالیسز کرتا ہوں نا، تو بہت سے انقلابی لیڈر آپ کو ایسے ملیں گے جو حادثاتی طور پر انقلابی لیڈر بن جاتے ہیں۔ اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھا، ہر طرف سے کچھ آوازیں سنی، جو سنی بس وہی نعرہ لگا دی، لیڈر بن گئے۔ ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے،
مگر میں جس قیادت کی بات کر رہا ہوں، جس لیڈر کی بات کر رہا ہوں، وہ کو حادثاتی طور پر لیڈر نہیں بنے ہیں۔ اللہ نے ان کو پیدا ہی اس مقصد کے لیے کیا ہے، اس صدی میں ان کے ذریعے اللہ نے اس زوال کو عروج میں بدلنا ہے۔ آپ کبھی سوچیں، ابھی قبلہ حضور کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی، اس سے بھی پہلے آپ کے والد گرامی حضرت ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حرم پاک کے اندر مقام ملتزم پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کے غلاف کو تھام کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ مولا ایک ایسا بیٹا عطا کر جو تیرے محبوب کے لائے ہوئے دین کی ایسی خدمت کرے کہ اس دین کا جھنڈا پوری دنیا پہ لہرا جائے۔ مجھے آپ کو سمجھانے میں کوئی دقت پیش نہیں آ رہی، چونکہ یہ باتیں آپ جانتے ہیں، میں تو صرف ریمائنڈ کروا رہا ہوں آپ کو۔ انسان ہے نا، بھول جاتا ہے، تاکہ فریش ہو جائیں آپ، کہیں گرد و غبار ہے تو وہ دور ہو جائے۔ پھر یہ دعا قبول ہوئی تھی، اور خود کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ فرید الدین اللہ آپ کو ایک بیٹا عطا کرے گا، اس کا نام طاہر رکھنا ہے۔ کیا شک ہے ان باتوں میں؟ جھنگ کے ایسے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی ہے جو قبلہ کے بچپن کے ساتھی ہیں، اور میں نے براہ راست ان کے زبان سے اپنے کانوں سے یہ باتیں سنی ہیں کہ قبلہ حضور ابھی پرائمری اسکول میں پڑھتے تھے، اور پرانی عیدگاہ والے محلے میں جو آپ کا گھر ہے نا، اس کی کارنر پر ایک پتھر لگا ہوتا تھا جو آپ کے دادا جان نے لگایا ہوتا تھا، اس پتھر پہ چڑھ جاتے اور پھر گلی محلے کے بچوں کو، کلاس فیلوز کو اکٹھا کر لیتے اور اس دور میں انقلابی تقریر کرتے، اور ان کو بتاتے کہ میں اپنے آقا کے دین کی اتنی خدمت کروں گا، اتنی خدمت کروں گا کہ دین کا جھنڈا پوری دنیا میں لہرائے۔ میں بتا رہا ہوں وہ حادثاتی لیڈر نہیں بنے ہیں، اللہ نے ان کو پیدا ہی اس مقصد کے لیے کیا ہوا ہے۔ آپ میں سے کئی ایسے لوگ موجود ہوں گے جنہوں نے قبلہ حضور کی 1973 کی اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی ڈائری پڑھی ہوگی۔ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ اس وقت کوئی منہاج القرآن نہیں ہوتا تھا، آپ ابھی اسٹوڈنٹ تھے، کوئی نیٹ ورک ہمارا موجود نہیں ہوتا تھا۔ وہ ایک پورا نقشہ آپ نے کھینچا ہوا ہے کہ کیسے انقلاب آئے۔ میں چند جملے صرف بتا رہا ہوں، اگر کوئی آگے پیچھے ہو جائے تو میں معذرت خواہ ہوں۔ میں اس کا ایک کنسیپٹ آپ کو دے رہا ہوں جس میں آپ خود لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے کہ میں اپنے آقا کے دین کی سربلندی کے لیے باطل قوتوں کو للکاروں گا، میدان عمل میں آؤں گا۔ شروع میں یہ بات لوگوں کو اچھی نہیں لگے گی، سمجھ ہی نہیں آئے گی، لوگ میرا ٹھٹھا کریں گے، مذاق کریں گے، استہزاء کریں گے، مگر دنیا کی کوئی طاقت میرے اٹھتے ہوئے قدموں کو روک نہیں سکے گی۔ میرے قدم آگے بڑھتے چلے جائیں گے، آہستہ آہستہ لوگوں کو میری باتیں سمجھ آنا بھی شروع ہو جائیں گی، اور وہ وقت آئے گا جب اس دھرتی پر انقلاب کا سویرا طلوع ہوگا، مسلم کامن ویلتھ کا قیام عمل میں آئے گا، اور امت مسلمہ کی تقدیر کے فیصلے امریکہ اور واشنگٹن میں ہونے کی بجائے گنبد خضرا کے سائے میں ہونا شروع ہو جائے گا۔ انہوں نے اس دور میں لکھا جب منہاج القرآن ابھی بنا ہی کوئی نہیں تھا۔ میں نے کئی جگہ یہ بات بتائی ہے کہ ہم جامعہ میں پڑھتے تھے نا، تو یہ 80s کے اواخر کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو قبلہ حضور کبھی طلبہ سے نشست کرتے نا تو ہمیں فرماتے بیٹے دھیان سے پڑھا کرو، آپ لوگوں سے میں نے بڑا کام لینا ہے۔ اس وقت بیرونی دنیا میں کہیں ہماری تنظیم نہیں ہوتی تھی، اور اس وقت فرماتے کہ بیٹے آپ میں سے کسی کو لندن ڈائریکٹر بنا کے بھیجوں گا، کسی کو امریکہ بھیجوں گا، کسی کو فرانس بھیجوں گا، کسی کو جرمنی بھیجوں گا، اور ہم ایک دوسرے کے منہ کو تکتے تھے کہ اچھا ہم ڈائریکٹر بن کے جائیں گے، ہماری شکلیں اس قابل ہیں۔ یہ اس وقت فرماتے تھے، مگر آج ان کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں سچ ثابت ہو گئی۔ اتنے عظیم و شان مراکز اب یو کے اندر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، بریڈ فورڈ جیسے شہر کے اندر جس کو منی پاکستان کہتے ہیں، اور اس کے وسط میں 1 ایکڑ جگہ لے کر ایک عظیم و شان اسلامک کمپلیکس تیار کرنا کوئی آسان کام ہے؟ یہ اللہ کا کرم شامل حال نہ ہو تو یہ نہیں ہو سکتا۔ مولوی حضرات تو ایک مسجد بنانا شروع کرتے ہیں، زندگی بیت جاتی ہے، چھتیں پھر بھی رہ جاتی ہیں۔ تو ہمارے سامنے کیا کیا کچھ نہیں بن گیا۔ سینکڑوں کی تعداد میں ان کے تلامذہ پتہ نہیں کہاں کہاں بیٹھ کے ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، اور مجھ جیسا نکما سا شخص جو نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے، اس منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے 35 ممالک وزٹ کر چکا، اور اپنی آنکھوں دیکھی باتیں یہ بتا رہا ہوں ساری آپ کو۔ اس مرد کلندر نے جو کہا ہے وقت نے ثابت کر دیا۔
اور آپ سے بڑھ کر اس کا گواہ کون ہوگا کہ آج بھی وہ کئی ایسی باتیں کرتے ہیں جو قوم کو سمجھ میں نہیں آتی، مگر تھوڑا ہی وقت گزرتا ہے ہر کوئی کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری جو کہتا تھا ٹھیک کہتا تھا۔ اسی طرح جیسے قوم کو ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی نا، یاد رکھیں جو ہم ان کے ماننے والے ہیں نا، ہمیں بھی ان کی ساری باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ اگر ہمیں ان کی باتیں سمجھ میں آ جائے نا تو ہمارا طرز عمل بدل جائے۔ یہ جو سستی غفلت کبھی کبھی ہوتی ہے نا، یہ سستیاں ختم ہو جائیں، ہمیں سمجھ نہیں ہے۔ کاش یہ سمجھ آ جائے۔ میں تو اکثر یہ جملہ کہتا ہوں اور یہ میں دل سے کہتا ہوں، یاد رکھیں، منہاج القرآن کسی کے لیے ایک تنظیم ہوگی، کسی کے لیے ایک تحریک ہوگی، اور خدا کی قسم بتا رہا ہوں منہاج القرآن ہمارے لیے جنون ہے۔ یہ ہمارا عشق ہے، اور خوش نصیب ہوں گے جو اس کو جنون بنا لیں گے، پر مزہ ہی کچھ اور ہے۔ ہمیں خبر ہی نہیں ہے طاہر القادری کس نعمت کا نام ہے، صدیوں بعد ایسے لوگ پیدا ہوا کرتے ہیں۔ تو جو ہمارے چودھری امجد حسین صاحب باتیں کر رہے تھے وہ حق فرما رہے تھے کہ ہم انقلاب کے دائی خود متزلزل ہیں، خود ڈاواڈول ہیں، ایک قدم آگے جاتا ہے تو 10 قدم پیچھے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے وسوسوں میں آ کر کئی کنفیوژنز کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایمان کی طاقت اپنے اندر پیدا کرو، اللہ کے حضور سجدوں میں جا کر اس سے شرع صدر کی دعا کیا کرو، اللہ کلیئرٹی عطا کر دے۔ یہ شرح صدر، کلیئرٹی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ باری تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا نا، اذهب الى فرعون انہ طغی، کہ موسیٰ فرعون بڑا سرکش ہو گیا، جا ان کے سامنے جا کے کلمہ حق بلند کر۔ تو انہوں نے جو پہلی دعا اللہ کی بارگاہ میں کی نا، اس کے بعد سورہ طٰہٰ کے کلمات ہیں، بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا، قال رب اشرح لی صدری، مولا اتنا بڑا ٹاسک دیا ہے تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ بس پہلے میرے سینے کو کھول دے، مجھے شرع صدر عطا کر، کلیئرٹی عطا کر۔ اور شرع صدر یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر کسی بندے کو یہ نصیب ہو جائے نا، تو اس کا اگر منظر دیکھنا ہو کہ شرع صدر کیا شے ہے، تو پھر کبھی میدان کربلا میں دیکھیں، پھر کروڑوں یزید بھی اکٹھے ہو کے راستے میں آ جائیں نا، تو حسین کے اٹھے ہوئے قدم کبھی رک نہیں سکتے، وہ پھر آگے بڑھتے چلے جاتے۔ وہ بندہ کچھ اور دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ چھوٹی موٹی رکاوٹیں تو شاید کوئی نہیں۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو باری تعالیٰ نے خود فرمایا، الم نشرح لک صدرک، محبوب کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا ہے؟ تو اس شرع صدر کی دعا مانگیں کہ اللہ آپ پر حقائق منکشف کرے۔ اور یہ دعا کرنا بھی عبادت ہے، میں بتا رہا ہوں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے، اور پیغمبر کی سنت پر عمل کرنا عبادت ہوتا ہے۔ تو کبھی کبھی یہ نعمت بھی مانگا کریں، ورنہ ڈاواں ڈول ہی رہیں گے، مزہ کوئی نہیں ہے اس زندگی کا۔ یہ جو ڈاواں ڈول والی زندگی ہے نا، اس کا کوئی مزہ نہیں ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اور اگر یہ شرع صدر ہو جائے تو اس زندگی کا مزہ ہی کچھ اور ہے، نشہ ہی کچھ اور ہے۔ وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے، بہت ساری باتیں تفصیل میں نہیں کرنے کا ہوگا، تو میں بنیادی بات جو بتا رہا ہوں، پچھلی بار بھی میں نے یہی ریکویسٹ کی تھی، اور 6 مہینوں سے میں یہی ریکویسٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم جس انقلاب کی خاطر اس تحریک کے ساتھ اور اس قیادت کے ساتھ منسلک ہوئے ہیں نا، اس کے لیے کرنے کا صرف اتنا کام ہے کہ خواہ وہ زون ہے، خواہ وہ ڈسٹرکٹ ہے، خواہ وہ پی پی ہے، خواہ وہ یونین کونسل ہے، خواہ وہ یونٹ ہے، جو ایک پورا پلان آپ لوگوں کو دیا ہے نا،
یاد رکھیں یہ جو پلان ہوتے ہیں، یہ جو آئیڈیاز ہوتے ہیں، یہ جو خیالات ہوتے ہیں، پلاننگز ہوتی ہیں، یہ ساری بندہ خود نہیں بناتا، یہ بھی ذہن میں اللہ ڈالتا ہے۔ اور یہ اگلی بات بھی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سنیں کہ اللہ، اس کا رسول اور یہ دین اور یہ انقلاب نہ یہ کسی پلاننگ کے محتاج ہیں، نہ یہ کسی تحریک کے محتاج ہیں، نہ یہ کسی بندے کے محتاج ہیں۔ بھلے سے کسی کے ذہن میں یہ باطل خیال آئے کہ ہم ہی کچھ کریں گے تو تبھی انقلاب آئے گا، تو یہ غلط سوچ ہے۔ وہ اللہ بڑا بے نیاز ہے، وہ تو اتنا بے نیاز ہے کہ کام لینے پہ آ جائے تو ابابیلوں سے بھی کام لے لیتا۔ اور ابابیلیں بھی کوئی شے ہے نا، وہ بھی کوئی شے ہے، وہ بھی ہمارے سمجھانے کے لیے ہے۔ یہ جو قرآن میں لکھا ہے نا کہ اس نے کچھ کرنا ہو تو کہتا ہے کن، یہ کن بھی سمجھانے کے لیے ہے، اس کی شان اس سے بھی اونچی ہے، وہ اس کن کا بھی محتاج نہیں ہے۔ جس دن اس نے فیصلہ کر لیا نا کہ اس دھرتی پر انقلاب آنا چاہیے، تو بھلے سے ہم میں سے کوئی تنکا بھی نہ ہلائے، آپ رات کو سو کے اٹھیں گے، انقلاب آپ کے دروازے پہ کھڑا ہوگا۔ وہ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہماری کسی پلاننگ کا محتاج نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے اب اگلی کنفیوژن کسی کے ذہن میں پیدا ہو رہی ہو بیٹھے بیٹھے کہ اچھا وہ محتاج نہیں ہے تو پھر ہم کس دھندے میں پڑے ہوئے۔ تیسرے دن آپ بھی منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں، تنظیمیں بنی ہیں کہ نہیں، کتنے رفیق بن گئے، کتنی افرادی قوت ہوگی۔ قبلہ نے ویژن میں لکھ کے دے دیا، بیٹے انقلاب نہیں آ سکتا جب تک ایک مؤثر افرادی قوت ہمارے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی۔ تو یہ کیا تماشا ہے؟ اب میں ادھر نہیں جانا چاہ رہا تھا، مگر بائی دا وے یہ بات آ گئی ہے تو میں چاہتا ہوں یہ بھی ایڈریس کر دوں۔ یاد رکھیں اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ محتاج نہیں ہے، وہ بہت بے نیاز ہے، اس کی شان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ مگر اس شان کا حامل ہونے کے باوجود اس نے خود اپنے لیے بھی کچھ ڈسپلن بنائے ہوئے ہیں، کچھ ضابطے بنائے ہوئے ہیں، اور اس نے خود کو ان ضابطوں کا پابند کر رکھا ہے۔ میں ایک موٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں، بڑی دلچسپ اور آپ کو جلدی سمجھ آئے گی۔ دیکھیے ایک نئی جان نے پیدا ہونا ہو تو اس کا ڈسپلن یہ ہے کہ اس کی پہلے ایک ماں ہوگی اور ایک باپ ہوگا، تبھی نئی جان پیدا ہوگی نا۔ تو کیا خیال ہے وہ اس ڈسپلن کا محتاج ہے؟ یہ اس نے ایک نظام بنا رکھا ہے، خود کو بھی اس کا پابند کیا ہوا ہے۔ اور یہ جتنے نظام بنائے ہوئے ہیں نا، یہ آپ اپنے ارد گرد کبھی نظر دوڑائیں گے نا تو کروڑوں اس کی ہر جگہ پر اس کا ایک سسٹم نظر آئے گا آپ کو۔ اور قرآن میں وہ خود کہتا ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، کہ بندے تو اللہ کی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں پائے گا، اس کا سسٹم ہر جگہ کار فرما نظر آئے گا۔ تو سسٹم یہ ہے کہ ماں اور باپ ملیں گے تو تبھی بچہ پیدا ہوگا، مگر کبھی کبھی وہ بتاتا ہے کہ سسٹم ضرور ہے مگر میں اس پر بھی قدرت رکھتا ہوں آگے، اور وہ بتاتا ہے کہ چاہوں ڈسپلن یہی ہے مگر میری قدرت یہ ہے کہ چاہوں تو عیسیٰ کو بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہوں۔ آدم علیہ السلام کو اس نے تب پیدا کیا جب نہ اس کی ماں تھی نہ اس کا باپ تھا۔ تو وہ مالک ہے مگر اس نے خود بھی کچھ ڈسپلن بنا رکھے ہیں، اور اسی طرح کا ایک ڈسپلن اس نے انقلاب کے لیے بھی بنایا ہوا ہے۔ انقلاب کیسے آئے گا؟ اور وہ اس نے قرآن میں بتا رکھا ہے، اور وہ اعلان کیا ہوا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جس کا ترجمہ کسی نے خوب کیا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ وہ کہتا ہے جب تک قومیں حالات بدلنے کے لیے تیار نہ ہوں تو میں خدا تو اس بات پر قادر ہوں، جب چاہوں کر سکتا ہوں، مگر میں نے ڈسپلن بنا رکھا ہے کہ جب تک لوگ تیار نہ ہوں میں بھی کسی قوم کے حالات نہیں بدلتا۔ اس نے خود کو اس کا پابند بنایا ہوا۔ اور یہ جو قوم کے شعور کو بیدار کرنے کی نوکری ہے نا، یہ اس صدی کے اندر اللہ نے منہاج القرآن کے ذمہ لگا رکھی ہے۔ یہ نوکری ہے جو ہم کرتے ہیں، اور یہ جو بندہ جتنی نوکری کر لے گا، اس میں جتنی محنت کر لے گا، اپنا مال خرچ کرے گا، اپنا وقت خرچ کرے گا، اپنی جان کھپائے گا، اپنی صلاحیتیں لگائے گا، یاد رکھیں یہ کسی پر احسان نہیں ہے، بلکہ یہ جو کچھ وہ کرتا ہے اس کا فائدہ بندے کو پہنچے گا،
اور اس کے صدقے اللہ اس بندے کی دنیا بھی سنوارے گا اور اس بندے کی آخرت بھی سنوارے گا۔ یہ جو اس نے بڑی بڑی جنتیں بنا رکھی ہیں، حور و قصور بنا رکھے ہیں، حتیٰ کہ سب سے بڑھ کر اس نے اپنا دیدار ایک نعمت کے طور پر رکھی ہے، اس کے لیے بھی تو کوئی کرائیٹیریا اس نے بنانا ہے نا کہ کن کو دینی ہے۔ وہ جو اس شعور کی بیداری کا کام کرتے ہیں ان کے لیے اس نے ساری نعمتیں رکھی، حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ یہ محنت کرتے کرتے اپنی جان ہی اللہ کے سپرد کر دے، اس کو وہ سب سے بڑی نعمت عطا کرتا ہے۔ اور اس نے اپنے محبوب کی زبان سے یہ ہمیں پیغام بھجوا رکھا ہے کہ جب کوئی بندہ جان ہی دے دینا تو ادھر اس کی روح کف سے انسری سے پرواز کرے گی، وہ کہتا ہے میں خدا اپنے حسن مطلق سے پردے اٹھا کر براہ راست اسے دیدار عطا کروں گا۔ تو یہ بندے کا اپنا بھلا ہے جو کچھ وہ کرتا ہے، وہ ان پلاننگز کا محتاج نہیں ہے۔ یہ میں اکثر ایک بات بتایا کرتا ہوں کہ ایک دیوانی سی عورت تھی، جب کبھی بارش نہ ہوتی نا تو لوگ اس کے پاس جاتے، یا چھوڑ دو یہ کیا کر رہے ہیں، اس کو اپنے پاس رکھ لو نیچے، خلیل صاحب بند کرو اس کو، اب کوئی موومنٹ نہیں ہونی چاہیے، بالکل یکسوئی کے ساتھ بیٹھیں، توجہ کے ساتھ، چھوڑ دیں سارے کام۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ ایک دیوانی سی عورت تھی، بارش نہ ہوتی تو لوگ اس کے پاس جاتے اور جا کے کہتے کہ بی بی آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو اللہ بارش کر دے۔ تو وہ کیا کرتی، ان کی باتیں سنتی، جھاڑو پکڑتی اور جھاڑو پکڑ کے اپنے سین میں لگاتی اور جھاڑو لگا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی کہ مولا جھاڑو میں نے لگا دیا ہے، اب چھڑکاؤ تو کر دے۔ یہ جو ہم کرتے ہیں نا یہ وہ جھاڑو والا کام ہے، باقی انقلاب ان پلانگوں کے نتیجے میں نہیں آتے، یہ سب دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ وہ کہتا ہے بابا انقلاب تو میرے کرم سے ہی آنا ہے، مگر اس کرم کے لیے کوئی گراؤنڈ تو بناؤ نا، کوئی جھاڑو شاڑو تو تم بھی لگاؤ نا۔ ہم چاہتے ہیں جھاڑو بھی نہ لگائیں اور سیدھا سیدھا ہی کرم ہو جائے، یہ اس کا ڈسپلن نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا کچھ کرو، بس یہ کچھ والا کام ہم کرتے ہیں، اور اس کے صدقے جو جتنا کرتا ہے اللہ اس پر کرم کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حتیٰ کہ میں بتا رہا ہوں کہ جیسے تہجدیں پڑھنے والے اللہ کے ولی بنتے ہیں نا، واللہ یہ میں بتا رہا ہوں فرائض نہیں چھوڑیں، وہ کرتے رہیں اور اپنا ایمان اور عقیدہ سمجھ کر اس پلیٹ فارم پر اس مشن کی خدمت کریں۔ ان مجاہدوں کے صدقے اللہ آپ کو اپنا محبوب بنائے گا، اللہ آپ کو اپنی ولایت کے درجے پر فائز کر دے گا۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، بشرطے کہ یہ سمجھ آ جائے۔ میں بتا رہا ہم بھولے لوگ ہیں، ہمیں سمجھ نہیں ہے ان باتیں۔ جیسے رانا صاحب بتا رہے تھے نا، وہ حضرت بہلول تھے، تو وہ حضرت بہلول دریا کے کنارے بیٹھ کے آوازیں لگایا کرتے تھے، آؤ کسی نے جنت میں گھر خریدنا ہے تو خرید لے۔ تو ہر دور میں کوئی نہ کوئی بہلول ہوتا ہے، وہ آوازیں لگا رہا ہوتا ہے، مگر اس کی بولی ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ وہ خال خال ہوتے ہیں جن کو سمجھ آتی ہے، وہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ وہ کام جو ہم نے کرنا ہے جھاڑو لگانے کا، وہ کام صرف اتنا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ زون، پھر اس کے بعد ضلع ہے، پھر پی پی ہے، پھر یونین کونسل ہے، یونٹ ہے، جس سطح کا بھی جو عہدے دار ہے، ہم اگر 6 مہینے ہمارے گزر گئے ہیں، 2.5 سال باقی ہیں، 3 سال کی ہم نے پلاننگ بنائی ہے، اگر ہم میں سے ہر سطح کا عہدے دار صرف مہینے میں ایک ایک نیا بندہ تحریک میں شامل کرتا رہے تو میرا ایمان ہے، بڑا پختہ ایمان ہے اس بات پر، اللہ نے چاہا تو یہ ہوگا 2.5 سالوں سے پہلے پہلے اللہ اس دھرتی پر انقلاب کا ماحول بنا دے گا، کیونکہ انقلاب آنا ہے اور وہ طاہر القادری کی قیادت میں آنا ہے۔ یہ ایک بہانہ سا بننا ہے بس، یہ وہ جھاڑو لگانے والا کام ہے جو ہو جانا ہے۔ میں بتا رہا ہوں ہو رہا ہے، مجھے رتی برابر مایوسی اور پریشانی نہیں ہے۔ ہر مہینے اللہ ملٹی پلائی کر رہا ہے ہمارے کام کو۔ 6 مہینوں میں جو ہمارے نتائج تھے، ٹارگٹ تھے، وہ جو ہمیں اچیو کرنا چاہیے تھے، ابھی ہم نہیں اچیو کر پائے، پیچھے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ 3 مہینے تو ہماری تنظیم سازیوں میں گزر گئے اور ابھی سٹل تنظیم سازیوں میں لگے ہوئے ہیں، کوئی یوسیاں بنا رہے ہیں، کوئی کسی جگہ سیٹل کر رہا ہے اپنے کام، ابھی تنظیمیں بن رہی ہیں۔ پھر ابھی یہ 6 مہینے جو ہمارے گزرے ہیں نا، یہ تو ایک دوسرے کو سمجھنے سمجھانے میں ٹائم لگ رہا ہے۔ آپ کو پلاننگ سمجھا رہا ہوں، بار بار آتی ہیں وہی بات، بھی ہم نے کرنا کیا ہے، کیسے کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ ابھی مجھے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ رانا صاحب کہتے کیا ہیں، کب تک انہوں نے تقریریں کرنی ہیں، انہوں نے ٹھنڈے کب ہونا ہے۔
اور یہ اب یاد رکھ لیں کہ اب ٹھنڈے ٹھنڈے ہونے والا کام کوئی نہیں ہے، آپ کا پیچھا چھوڑنا ہم نے کوئی نہیں۔ جو رانا صاحب کی باتیں آپ نے سن لی ہیں نا، اب ہم لگے رہیں گے آپ کے پیچھے، اور اس وقت تک لگے رہیں گے جب تک انقلاب آ نہیں جاتا۔ یا آپ بھاگ جائیں گے یا آپ کام کرنا شروع کریں گے، دونوں میں سے ایک ہی کام ہوگا۔ اب یہ درمیانی کیفیت نہ ہیوں میں نہ شیوں میں یہ نہیں ہوگی، یہ ہوگا۔ کچھ لوگ مجھے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور میں آپ لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کون بندہ کس گولی سے چلے گا۔ ہوتا ہے نا، بندہ پلاننگ کرتا ہے، سوچ رہا ہے، تو ابھی 6 مہینے تو سمجھنے سمجھانے میں لگے، یہ فروری گزرنے دیں، اور الحمدللہ یہ گاڑی پٹڑی پہ چڑھ گئی ہے۔ اور جب گاڑی پٹڑی پہ چڑھ جائے نا، پھر بہت لمبے چوڑے دھکے نہیں لگانے پڑتے، پھر صرف اشارہ ہی کرنا پڑے گا اور یہ دوڑے گی گاڑی انشاءاللہ۔ یہ جو 6 مہینے میں تھوڑی بہت کمی رہ گئی ہے، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں ایک سنہری موقع دے دیا ہے، اور وہ موقع یہ ہے کہ اگلا مہینہ فروری کا آ رہا۔ آج 30 ہو گئی ہے، 1 دن باقی رہ گیا، پرسوں شروع ہو جائے گا، اور اس مہینے کی ہماری تحریک کے اندر بڑی اہمیت ہے یا نہیں؟ کیونکہ اس مہینے کے اندر ہمارے قائد کا یوم ولادت ہے، اور جب محبوب قائد کا یوم ولادت آئے تو ہماری محبتوں پر کچھ نہ کچھ تو نکھار آنا چاہیے، ہمارے کام کو تھوڑی سپیڈ لگنی چاہیے۔ کوئی کہے کہ اس مہینے میں کیوں، تو یہ ایک فطری سی بات ہے۔ کمری والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر وقت ہمارے سینوں میں موجود رہتی ہے۔ اگر وہ محبت نہ ہو تو بندے کا ایمان باقی، ایمان نام ہی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی اذان ہوگی نا ظہر کی، آقا کا نام نامی اس میں گرامی آئے گا تو ہم فوراً انگوٹھے چوم کر اپنی آنکھوں سے لگائیں گے، ان کا نام سنتے ہی سر تعظیم سے جھک جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ محبت دل میں موجود ہوتی ہے۔ مگر آپ نے کبھی دیکھا کہ محبت تو سارا سال ہوتی ہے، مگر جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو اس محبت کو 4 چاند لگ جاتے ہیں؟ کو فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ پھر آپ اپنے گھر سجاتے ہیں، گلیاں اور بازار سجاتے ہیں، پھر میلاد گھر گھر ہوتا ہے، پھر جلوس نکالتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں۔ بالکل سیم اسی طرح، اسی اتباع میں جس محبوب قائد سے آپ وعدے کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں کہ جوانیاں لٹائیں گے، انقلاب لائیں گے، تو اس محبوب قائد کا یوم ولادت والا مہینہ آئے تو اس میں ہماری محبتوں کو کچھ تو ہونا چاہیے نا، کوئی فرق پڑنا چاہیے، ورنہ ہمیں اپنی محبتوں کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم محبت کے کس پانی میں ہیں۔ پھر جب برتھ ڈے ہوتی ہے تو لوگ تحفے لے کر جاتے ہیں۔ ہمارا قائد دنیا کے تحفوں کی طرح کا کوئی تحفہ تو قبول نہیں کرتا، مگر ہم اس بار چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی تحفہ ان کی برتھ ڈے پر ہم بھی پیش کریں۔ اور ہم نے جو پلاننگ کیا، جو رانا صاحب بتا رہے تھے کہ پلاننگ میں عرض کروں گا، میں نے تو جو پلاننگ کی تھی، اللہ نے، میں دیکھ رہا ہوں چونکہ پورا جنوری کا مہینہ میرا اسی میں گزرا ہے، اللہ نے اتنی برکت ڈالتی ہے کہ میری توقعات اور پلاننگ کو اللہ نے کئی گنا ملٹیپلائی کر دیا ہے۔ جو ہو جانا ہے اس بار ایک نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے۔ وہ منیمم پلاننگ ہماری یہ تھی اور یہ ہے کہ اس بار فروری کے مہینے میں اللہ نے چاہا تو ہم ہر پی پی حلقے سے 71 لائف ممبرز کا تحفہ پیش کریں گے۔ اچھا، میں جو بنیادی بات عرض کر رہا تھا کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم کم از کم منیمم اتنے لائف ممبرز کا تحفہ پیش کریں۔ کیا خیال ہے، کر سکتے ہیں؟ مشکل کام تو نہیں لگ رہا۔ میں نے اپنی زندگی کے اندر اتنا بڑا انسینٹو قائد محترم کی زبان مبارک سے نہیں سنا، جو پچھلے 4 سالوں سے آپ نے اناؤنس کر رکھا ہے اور اس پر عمل درآمد بھی ہو رہا ہے۔ اور آپ نے اعلان یہ کر رکھا ہے کہ اس نئی افرادی قوت اور نئے لوگوں کو تحریک میں شامل کرنے کے حوالے سے پاکستان بھر میں جو ضلع اور جو پی پی حلقہ 1st 2nd اور 3rd آئے گا، ان کا ایک ایک نمائندہ میرے ساتھ عمرے کی سعادت حاصل کرے گا۔ یہ بہت بڑا انسینٹو ہے، کیا خیال ہے؟ معمولی ہے؟ بہت بڑا انسینٹو ہے۔ اگر آپ کبھی سوچیں کہ دیکھیں نا، سرکاری خرچہ ہو، وی آئی پی پروٹوکول ہو، مرشد کی سنگت ہو اور مدینے کی گلیاں ہوں، تو یہ بندہ وہی سوچ سکتا ہے جس نے کبھی یہ نعمت انجوائے کی ہو۔ اور الحمدللہ مجھے یہ شرف ملا ہے کہ میں نے یہ انجوائے کیا ہے۔ ہمارے پنڈی کے لوگ بھی اس سے مستفیض ہوئے ہیں، گجر خان کے لوگ بھی ہوئے ہیں۔ جہاں یہ بات ضروری ہے وہاں اس تحریک کی ممبرشپ اور رفاقت اٹ سیلف ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ اور آپ بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے
کئی لوگ موجود ہوں گے جنہوں نے براہ راست قبلہ حضور کی زبان مبارک سے یہ سنا، اور اعتکاف کے دوران قبلہ نے کئی بار یہ بات فرمائی کہ بیٹے قبر کی پہلی رات آئے گی، آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی منہاج القرآن کی رفاقت کیا ہے۔ یہ بات سنی ہے؟ کس کس نے سنی ہے؟ بلا ہاتھ کھڑا کریں۔ اب سب نہیں سنی ہوئی الحمدللہ، چونکہ لاہور میں بیٹھے ہوئے، تو کیا اس بات میں شک ہے؟ کیا قبلہ حضور نے نہیں فرمایا ہوا کہ جو سچے دل سے اس مشن کا رفیق بنے گا وہ ڈائریکٹ حضور غوث پاک کا مرید ہوگا؟ کوئی ڈاؤٹ ہے اس بات میں؟ اور حضور غوث پاک کا فرمان ہے کہ جو میرا مرید ہوگا اللہ اس پر ایک کرم ضرور کرے گا کہ مرنے سے پہلے پہلے اسے توبہ کی توفیق عطا کر دے گا۔ یہ کوئی چھوٹی نعمت ہے؟ بکھر کے اندر ہمارے ایک ساتھی ہیں جمعہ خان، ممکن ہے بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کئی ان کو جانتے ہوں، بڑے انقلابی لیڈر ہیں، پٹھان فیملی سے تعلق ہے۔ ان کی والدہ بھی ہماری لائف ممبر تھی، مگر ان کے والد صاحب نہ تحریک کو مانتے تھے نہ قائد کو مانتے تھے۔ پچھلے سال ان کی والدہ کا انتقال ہوا، تو انہوں نے خود یہ مجھے بات سنائی کہ رانا صاحب جب ہم نے اپنی امی کو دفن کیا تو ان کی لائف ممبرشپ کی سند بھی ہم نے ان کی قبر میں رکھی۔ تو کہتے ابو میرے دیکھ رہے تھے، اس وقت تو انہوں نے کچھ نہ کہا، گھر آ کے مجھے پوچھا کہ یہ قبر میں تم نے کیا رکھا تھا؟ تو کہتے میں نے بتایا کہ وہ ہماری تحریک کی ممبر تھی، ان کا سرٹیفکیٹ تھا جو میں نے رکھا۔ تو انہوں نے پوچھا اس سے کیا ہوگا؟ تو کہتے میں نے کہا کہ میرا ایمان ہے کہ اس کے صدقے اللہ ان کو بخش دے گا۔ کہتے انہوں نے طنز کیا کہ بھلا اس کاغذ کے ٹکڑے سے بھی بخشش ہوتی ہے؟ کہتے ایک والد تھے، دوسرا پھر میں کیا جواب دیتا؟ کوئی لاجیکلی جواب تو کوئی نہیں بنتا تھا، چپ رہا۔ 8-10 دن کے بعد مجھے بکھر جانے کا موقع ملا تو تعزیت کے لیے میں ان کے گھر گیا، تو کہتے رانا صاحب اتفاق ہے کہ آج ہی میرے ابو نے مجھے بلایا اور بلا کے مجھے مبارک دی کہ بیٹے مبارک ہو، اللہ نے آپ کی امی کو بخش دیا ہے۔ کہتے میں نے پوچھا کیسے بخش دیا؟ تو کہتے میں نے خواب دیکھا ہے کہ جنت میں ہوں، ایک محل میں ہوں، اور وہاں آپ کی امی کو تلاش کرتا پھر رہا ہوں، تو کسی نے مجھے پکڑ کے بتایا کہ تلاش کیا کرتے ہو، اللہ نے ان کو بخش دیا، یہ تکیے ہٹاؤ، وہ پیچھے آرام کر رہی ہے۔ تو کہتے اب وہ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ فوراً مجھے بھی لائف ممبر بناؤ، میں نے بھی لائف ممبر بننا ہے۔ یہ اپنے کیا نام حبیب اللہ بٹ صاحب پچھلے سال انتقال ہوا ہے نا، وہ تو آپ ان کے بھائی کی اور ان کے بیٹے کی باتیں جو انہوں نے شورا میں بھی آ کر بتائیں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں۔ اور قبلہ حضور نے کئی بار فرمایا کہ بیٹے میں پردے اٹھا کے دکھا نہیں سکتا، نظام درم برم ہو جائے گا، باقی بتانے میں انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں باقی سب کچھ ہے وہاں اس تحریک کی ممبرشپ اور رفاقت یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑی سعادت بھی ہے۔ دیکھو نا، جہاں افرادی قوت چاہیے تو تحریکوں کے لیے وسائل کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ اور اس کا رسول محتاج نہیں ہے، مگر اللہ قرآن میں کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، جہاد کے لیے لشکر روانہ ہوتا اعلان کرتے، جہاد کے لیے لشکر جا رہا ہے، لاؤ اللہ کے دین کے لیے کیا پیش کرتے؟ کوئی جاتا گھر کا آدھا مال پیش کرتا، کوئی سارا ہی مال تن کے کپڑے تک بھی لا کے دے دیتے۔ یہ قربانیاں ہوتی ہیں ساری کی ساری، اور جو جتنی دیتا ہے اتنا اللہ اس پر کرم کر دیتا۔ تو میں بتا رہا ہوں یہ ساری پابندیاں ختم، اور ایون کہ قبلہ حضور نے تو ایک دروازہ یہ بھی کھول رکھا ہے کہ صرف بچوں کو ہی نہیں بلکہ جو آپ کے بزرگ اس دنیا سے چلے گئے ہوں آپ ان کے نام پر میموریل رفاقت بھی لے سکتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے وہ رفاقت کس لیے دروازہ کھولا ہے؟ اس کا فائدہ ان کو پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ یہ ایصال ثواب کی ایک شکل ہے، جیسے آپ کل خوانی کرتے ہیں، چیلم کرتے ہیں، پھر اس کے علاوہ آپ برسی کرتے ہیں، میلاد کے پروگرام کر کر کے لوگوں کو ایصال ثواب کرتے ہیں، تو یہ آقا کے دین کے غلبے کا مشن ہے۔ تو جو اس کے لیے کسی بزرگ کے نام پر 5000 دے کے اس کی میموریل رفاقت لے گا تو اللہ اس کا فائدہ کیوں نہیں پہنچائے گا؟ اس کو ضرور پہنچائے گا۔